تیسری چیز مسافر جا رہے تھے، تجھ بارش کرے ہوئی، اسے تیز ہو معاف گئی۔ کر۔ صلہ رحمی، میں بھی ابھی پورا نہیں آیا، کہاں آیا ہوں، سیکھ رہے ہیں۔ توبہ کے بدلے میں ہمیشہ اس کی نعمتوں کے خزانے ملتے ہیں۔ مجھے توبہ کے بدلے میں رزق کے خزانے ملے ہیں اور ختم ہونے کے نہیں ہیں۔ یہ ایسے میں نے کئی محل بنایا اور دے دیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رحمی اور مخلوق کو کھانا کھلانا، اللہ کی مخلوق کو کھلانا، سلام کرنا، صلہ رحمی، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، پہلی چیز۔ دوسری، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، دوسری چیز۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ اور کون سی چیز اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے؟ آنسو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا میرے پاس ایک مانگنے والا آتا تھا، سائل مانگنے والا آتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا میرے پاس اس نے پیسے رکھوانا شروع کر دیا، اسے مجھ پہ اعتبار ہوا، پھر پیسے رکھوا کے جاتا تھا، یہ سارا دن مانگتا تھا اور سارا دن وہ سائل مانگتا تھا، پھر ان کے پاس پیسے رکھتا تھا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ضرورت مندوں کو تلاش کریں، اصلی ضرورت مندوں کو تلاش کریں۔ اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا، لے جاتا تھا، تو کچھ عرصہ ہوا نہیں آیا، تو اسے تشویش ہوئی، کہاں گیا، پوچھاتے گیا تو ایک پرانا کھنڈر تھا، اس تک پہنچا تو بیمار پڑا تھا۔ اس نے آواز دی، پہچان گیا، کہنے لگا میرا آخری وقت ہے، اس جگہ میری دولت دفن ہے ساری، میرے ساتھ وعدہ کر، یہ میرا ساری دولت، یہ جو چاندی کی سونے کی اشرفیاں ہیں، یہ ساری میرے ساتھ دفن کرے گا، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ میں نے ساری عمر فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی اس میں سے خرچ کبھی نہیں کیا، کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے، جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کی ذات کے نفع سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ ایک اور موضوع ہے، جو سوال کے دروازے کھولتا ہے، کس کے دروازے؟ سوال کے دروازے کھولتا ہے، اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ مر گیا وہ، تجہیز و تکفین کی، اس کے پیسوں سے کفن بھی نہیں دیا، اور چپکے سے اس کے مال کا جو مال جتنے اشرفیاں تھیں وہ ساری اس کے اس قبر میں رکھ دے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، سورج سائے ڈھلتے رہتے ہیں، اس پہ حال آ گیا اور غربت آ گئی، اور غربت بھی ایسی آئی کہ لقمے کا محتاج، جاگ رہے ہیں۔ ایک دم غربت کی انتہا میں پہنچ کے خیال آیا، وہ جو فقیر تھا اس کی دولت میں نے رکھی تھی، اس کے کس کام کی؟ نکال کے لاؤں، خرچ کروں۔ رات کو چپکے سے کدالیں وغیرہ لے کے گیا، قبر کھولی تو دیکھا تو اس کی ہڈیاں پڑی تھیں، اور وہ سارے پیسے جتنے بھی تھے اس کی سارے جسم کی ہڈیوں کے ساتھ ایسے لگے ہوئے تھے، اور ہر پیسہ لال تھا۔ اسے جستجو ہوئی کہ لال کیا؟ اس نے ہاتھ ڈالا نا اس اشرفی پہ، وہ انگارا تھا، اس کی چیخ نکلی۔ اس نے وہیں سب کچھ چھوڑا اور قبر کو بند کیا، اور کہیں سے پانی آیا تو پانی میں ہاتھ ڈالا تو کچھ سکون ملا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت دنیا پھر چکا ہوں، اس کا کوئی علاج ہے؟ دنیا پھر چکا ہوں، اس کا کوئی علاج ہے؟ فرمایا جہنم کی آگ کو صرف آنسو بجھا سکتے ہیں، اور جہنم کی آگ اصل میں اللہ کے غصے کا نام ہے، اس کو صرف آنسو بجھا سکتے ہیں۔ رو، اللہ کے خوف میں، اللہ کے شوق میں رو، اور وہ جو آنسو گرے نا ان ہاتھوں پہ لگا، اور دن اور رات پانی میں ہاتھ ڈالتا تھا۔ رات کے کسی پہر میں اگر اس کی آنکھ لگ جاتی تھی اور پانی سے ہاتھ نکلتا تھا تو جلن سے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور ہائے ہائے ہوتی تھی۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ کو صرف
کیا چیز بجھا سکتی؟ آنسو بجھا سکتے. رو اور یہ آنسو لگا. اور کچھ عرصے کے بعد وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور میرا زخم، میری جلن، میری آگ ٹھیک ہو گئی اور میری تکلیف ٹھیک ہو گئی. تو اللہ کے غصے کو اگلی چیز کون سی بجھاتی ہے؟ آنسو. اور اللہ کے غصے کو جو چیز اگلی بجھاتی ہے وہ توبہ. اور اللہ کے غصے کو جو چیز بجھاتی ہے، اللہ کے غصے کو جو چیز ٹھنڈا کرتی ہے وہ استغفار. اور اللہ کے غصے کو جو چیز ٹھنڈا کرتی ہے وہ صلہ رحمی ہے. ادفع باللتی ہی احسن. قبرستان میں نا اما ابا کے مزارات کے ساتھ دنیا بہت آتی ہے، وہاں ہدیہ دیتی ہے اعمال کا. میں نے ایک برآمدہ بنوا دیا. میرے کچھ رشتہ دار ہیں، بہت مالدار ہیں. وہ آئے، وہ کہنے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تدفین کرنے لوگ آتے ہیں، کچھ سایہ نہیں ہوتا، وہ بیٹھ جائیں گے. فاتحہ کے لیے لوگ آتے ہیں، سایہ نہیں ہوتا، سردی گرمی بارش طوفان، وہ بیٹھ جائیں گے. اتنی گالیاں دیں مجھے بھی اور میرے ان بزرگوں کو بھی، مزارات کو بھی بہت برا بلا کہا. مجھے پیغام ملتا رہا، میں خیال کرنا ان سے الجھنا نہیں ہے. چلتا رہا. میں اچانک حویلی میں گیا تو پتہ چلا کہ بھائی صاحب نے بتایا کہ آپ کو کارڈ آیا ہوا ہے انہی کی طرف سے، ان کے رشتہ داروں کی طرف سے. میں فوراً وہیں اسی کھڑے پاؤں چلا گیا. میں جا کے وہ دونوں بیٹھے تھے، دونوں بھائی تھے، اور جی بھر کے گالیاں دیں، برا بھلا کہا. ایک دن نہیں. اچھا پھر کیا کیا؟ ارد گرد کے جتنی قبروں والے تھے ان کو جمع کیا کہ دیکھو یہ بنا رہے ہیں. اور ہر بندہ کہ ہماری قبروں کو کیا ہوتا ہے. یعنی لوگوں سے بھی خود بھی. میں نے کہا بیٹا جا کے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملو، بڑوں کو ایسے ملا جاتا ہے. اور میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھا اور میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا. اور پھر اللہ سے باتیں کی، مولا اگر تو میری نیت صاف تھی جس کا میں دعویٰ کر نہیں سکتا تو مولا پھر مجھے اس صلہ رحمی کے اوپر جو وعدے ہیں وہ عطا کر، وہ دے. اس صلہ رحمی پہ جو وعدے ہیں کہ رشتہ داروں نے تیرے ساتھ جو کیا تو نے ان کے ساتھ کیا کیا. پھر اگلی دفعہ ایک اور موت پہ ہم اکٹھے ہوئے، ایک جنازہ تھا، وہاں ان کا ادب احترام کیا. میں نے کہا مولا دے. نیکی کر کے نا اللہ کے پاس ادھار رکھوا دیا کرو، اور گناہ سے بچ کے اللہ کے پاس ادھار رکھوا دیا کرو. رب سچا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں. میں نے اللہ سے عرض کیا کہ میں نے مولا اگر میری نیت ٹھیک ہے جس کا میں دعویٰ کر نہیں سکتا موت سے پہلے، تو مولا پھر مجھے اس صلہ رحمی کا جو وعدہ تو نے اور تیرے حبیب نے کیا عطا فرما. اللہ اور اس کے حبیب نے جو صلہ رحمی پہ وعدے کیے ہیں، اللہ اس کے حبیب نے جو صلہ رحمی پہ وعدے کیے ہیں. صلہ رحمی بری موت سے بچاتی ہے. ایک صلہ رحمی آفات سے بچاتی ہے، بلیات سے بچاتی ہے. صلہ رحمی سے رزق اتنا بڑھتا ہے کہ بارش کی طرح، اور صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، اور صلہ رحمی سے صحت ملتی ہے، اور صلہ رحمی سے تندرستی ملتی ہے، اور صلہ رحمی سے خیر کی جھولیاں بھرتی ہیں. آپ کسی کو پیسے نہیں دے سکتے، آپ خود ضرورت مند ہیں، سہجانا بھی صلہ رحمی ہے. اور پھر کوئی گناہ کا موقع ہے اور اس پہ قدرت ہے، اس سے بچ جانا، یہ بھی اللہ کے پاس ادھار رکھو، یہ بھی اللہ کے پاس ادھار رکھو کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ فلاں موقع بہت زیادہ تھا گناہ کا، محض تیرے خوف سے، محض تیری نظر سے، محض تیری وجہ سے اللہ میں بچ گیا تھا اور دور ہو گیا تھا. مجھے دے اب.
ہارون رشید کو ایک صاحب نے کہا تو جہنمی ہے. بادشاہ تھا، خوف خدا والا تھا کہ تو جہنمی ہے. پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا. کیا بنے گا؟ اس کے پاس کیا، انہوں نے کہا جی کہنے والا معتبر آدمی ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتے. ایک اللہ والے کے پاس گئے تو اللہ والے نے پوچھا کوئی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ گناہ کا موقع تھا اور گناہ پہ قدرت تھی تو نے محض اللہ کے لیے چھوڑ دیا؟ تو واقعہ سنایا پورا ہارون نے اپنے محل کا. یہ موقع تھا، فرمایا جا تو جنتی ہے. کیسے؟ کر قرآن کہتا ہے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے جنت نہیں، 2 جنتیں ہیں. جنتان، جا تیرے لیے 2 جنتیں ہیں.